حضرت گرامی تراویح کے اندر آج چھٹے پارے کا اکمال ہوا، ہم نے چھٹا پارہ مکمل پڑھ لیا۔ اس بارے کے بھیڑ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت حابیل اور ان کا ایک بھائی تھا جسے قابیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر مثل بھی مشہور ہے کہ زیادہ قابیل نہ بنو، تو یہ مثل اور مثال وہی سے آئی ہے۔ یہ دو بیٹے تھے، ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے ان کی لڑائی کا حل یہ نکالا تو ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا اور اس کی قربانی قبول ہو جاتی تو آسمان سے آگ آتی اور اس کی قربانی کو جلا کر خاکستر کر دیتی، ختم کر دیتی۔ چنانچہ قابیل نے اور حابیل نے دونوں نے قربانی پیش کی تو قابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے رد فرما دی، جبکہ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ جب یہ قابیل نے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، وہ جیلس ہوا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر اس فیصلے پر وہ عمل درآمد کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد وہ پچھتاتا ہے کہ میں ایک بڑا قدم اٹھا چکا ہوں، لیکن اب میں اپنے بھائی کے لاش کو کیا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور کوے کے ذریعے سے اس کو یہ تعلیم دی، چونکہ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا اور پہلی دفعہ کسی کی جان گئی تھی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اب اس جسم کے ساتھ میں کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سے اس کو یہ بات سکھلائی کہ اس طریقے سے جو ہے آپ گڑھا کھودیں، مٹی نکالیں، مٹی نکال باہر کرنے کے بعد اسے وہاں پہ ڈال دیں۔ تو قابیل کو ایک کوے کے ذریعے سے یہ بات جب سمجھ میں آئی تو اس پر اسے اور ندامت ہوئی اور وہ اور شرمندہ ہوا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا نکلا۔ بہرحال یہ قتل ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ناحق قتل کیے جائیں گے ان تمام قتلوں کا گناہ جو قابیل کی گردن پر ہوگا، یعنی جو قتل کرے گا ناحق اسے بھی ہوگا اور اس کا گناہ بھی اتنی ہی فقط اتنی ہی مقدار میں قابیل کے سر بھی پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قتل کا ایجاد کیا۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر تو کسی برائی کا ایجاد، برائی کو ایجاد کرتے ہیں، اس کو ایمپلمنٹ کرتے ہیں، تو نہ صرف ہمیں ہماری زندگی میں اس کا گناہ پہنچے گا بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ہم پر جو ہے لاگو رہے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے گھر میں ٹی وی خرید رکھی ہے تو ہمارے مرنے کے بعد جب تک وہ ٹی وی چلتی رہے گی، جب تک اس میں لوگ جو ہے اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اس کا وبال جو ہے ہم پر پڑتا رہے گا۔ ہم نے تھیٹر قائم کیا، سنیما ہال قائم کیے فار ایگزامپل، تو اگرچہ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن چونکہ ایک برائی کا راستہ ہم نے کھول دیا تو اس برائی کے راستے پر چلنے والے جب تک موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ کیا ہے ہمارے سر پر لادتے رہے گا اور اس کا بڑا ہم پر آتا رہے گا۔ اس واقعے سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں۔ دوسری بات اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آگے چل کر کے آپ کو قتل پر آمادہ کر سکتا ہے، بڑے بڑے گناہ پر آمادہ کر سکتا ہے۔ پہلے قابیل نے حسد کیا اور بعد میں قتل کیا۔ آج بھی دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر عام طور پر کسی کو بڑھتا ہوا انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جب کوئی زیادہ ترقی پذیر ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے تو پھر اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی جاتی ہیں اور بعض دفعہ اسے کیا ہے دنیا سے بھی اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے وہ طریقے ہیں جو قابیل کے طریقے ہیں اور قابیل کے طریقے پر لوگ آج چل رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد سے ہم بچیں تاکہ ہم دوسرے آنے والے گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔